بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ میں نے جو اپنی لاسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی غالباً 9 محرم الحرام کو، اس کے بعد کو مصروفیات ایسی رہیں کہ آپ کے لیے طبیعت کا بھی مسئلہ تھا، آواز کا پرابلم، کہ میں نئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکا۔ لیکن اس ویڈیو میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز کوفہ کے حوالے سے میں اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا، اور جو کوفہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کوفی لا یوفی، کوفہ والے وفا نہیں کرتے، اور واقعہ کربلا کے پس منظر میں سب سے زیادہ بدنام کوفہ کو کر دیا۔ اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ اصل ذمہ داروں کو ان سے ہٹا کے اصل ذمہ داروں سے ان کی ذمہ داری کوفہ پر ڈالنا کوئی زیادہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اب کوفہ والوں نے کیا کیا یا ان کی ذمہ داری بنتی کتنی ہے، یہ میں اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ لیکن آغاز میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ کوفہ کیسے آباد ہوا اور کوفہ کیسے اتنا اہم ترین شہر بن گیا اسلام کے شہروں میں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد تیسرے نمبر پر اسلام کا مرکز بن گیا۔ ناظرین کرام، ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی پرانا آباد شہر نہیں تھا۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 17 ہجری میں اس کی بنیاد رکھی۔ اس شہر کو آباد کرنے کے مقاصد میں کہ یہ کوئی فوجی چھاؤنی اور سرائے کی حیثیت سے اس کو آباد کیا گیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے، آقا دو جہاں کو ان پر فخر تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کی کوئی دعا رد نہ ہو، مستجاب الدعوات۔ حضور علیہ السلام کے 10 مبشرہ اصحاب میں سے بہت بڑی خوبیوں والی شخصیت تھے۔ ان کو قادسیہ، مدائن، جلولہ وغیرہ کی فتح کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ٹاسک دیا کہ یہ اس نئے شہر کو آباد کریں۔ تو اس وقت اس شہر کو آباد کیا اور کثیر تعداد میں اس کی آباد کاری، اس میں علماء، اس میں فقہاء، اس میں محدثین، بڑے بڑے صحابہ کو اس میں اکٹھا کیا، اور اتنی بڑی تعداد میں اکٹھا کیا کہ یہ علم و فن اور تہذیب و ثقافت کا مرکز بن گیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں کو بیماریاں، سکن الرجی ہو گئی لوگوں کو، صحابہ کرام وہاں کا موسم نہیں برداشت کر سکے، اور مکھیاں بہت زیادہ ہو گئیں تو تنگی ہو گئی، بیماری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے اس شہر کو آباد کیا، اور جب اس کو آباد کیا تو اس شہر کی آب و ہوا سے بھی خوش ہو گئے، اور یہاں کی فضا ان کے لیے صحت مند ثابت ہوئی، اور پھر بہت زیادہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا تھا کہ بالکوفۃ وجوہ الناس، یعنی کوفہ میں تمام جہتوں سے لوگ آ کر آباد ہو گئے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ عرب کے 100 قبیلوں سے زائد قبائل کے افراد یہاں پر آ کر سیٹل ہو گئے۔ تو اس لیے یہ کوئی پرانا آباد شہر نہیں تھا، بلکہ اگر آپ اندازہ کریں تو یہ آپ کو کوئی یعنی یہ جو واقعہ کربلا ہوا، کربلا 61 میں ہوا تو یہ 17 ہجری میں یہ آباد ہوا۔ آپ اندازہ کریں کوئی 43 سال پرانا شہر تھا جس وقت کربلا بپا ہوئی، سانحہ کربلا اور واقعہ کربلا ہوا۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مدینہ منورہ کے بعد جس شہر کو اپنا کیپٹل بنایا وہ یہی شہر تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھا، حکمت سیکھی، تدبر سیکھا، فہم سیکھا۔ اس شہر کی کوئی خوبیاں لازمی ہوں گی جن کی بنا پر حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آ کے چنا اور اس کا انتخاب کیا۔ طبقات ابن سعد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اس شہر کی تعریف کے بارے میں الفاظ ہیں وہ تو خیر بہت کثیر ہیں، لیکن کچھ القاب آپ نے اس شہر کو دیے: رمح اللہ، کنز الایمان، جمجمۃ العرب، یعنی یہ ایسا شہر ہے کہ جو اسلام کا دفاع کرے گا، ایمان کا خزانہ ہے یہ، اور سارے عرب یہاں پر آ کر اکٹھے ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کو معلوم ہے کتنے عظیم درجے کے یہ اصحاب ہیں، ان کو یہاں تعلیم قرآن کے لیے بھیجا تھا، اور کوفہ والوں سے کہا تھا کہ مجھے خود ان کی ضرورت ہے مدینہ میں، لیکن میں یہ لوگ آپ کو دے رہا ہوں۔ اب سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے بھی ایسے ہی الفاظ منقول ہیں، یعنی کوفہ کی تعریف میں جیسے سیدنا امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ ایک بار آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: یا امیر المؤمنین واللہ ان الکوفۃ لہجرۃ بعد الہجرہ،
امیر المومنین اللہ کی قسم، کوفہ مدینہ منورہ چونکہ دارالہجرہ تھا نا، تو آپ نے فرمایا مدینہ کے بعد اگر کوئی دوسرا دارالہجرت ہے تو وہ کوفہ ہے، کہ مدینہ سے پورے عرب سے لوگ ایک بار پھر اللہ کی خاطر ایک نیا شہر آباد کرنے کے لیے، اسلام کی خاطر مرکز اسلام بنانے کے لیے لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور ہجرت کر کے یہاں پر آئے۔ اور حضرت سیدنا مولا کائنات نے فرمایا وَإِنَّهَا لَقُبَّةُ الْإِسْلَامِ، یہ اسلام کا گنبد ہوگا، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ لَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا أَتَاهَا وَحَنَّ إِلَيْهَا، کہ ایک وقت آئے گا اے امیر المؤمنین کہ مومنین میں سے کوئی مومن نہیں بچے گا، لیکن وہ اس کی طرف آئے گا اور اس کا دل اس شہر کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور واقعی ایسے ہی ہوا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بہت تعریف کرتے، حضرت حذیفہ بن الیمان صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں کے رازدان، وہ اس شہر کی تعریف فرماتے اور کہا کرتے تھے الکوفۃ قبۃ الاسلام و ارض البلاء، وہ فرماتے تھے کہ کوفہ اسلام کا قبہ ہے، مینار ہے اور تکلیفوں والی جگہ ہے۔ یہ رسول اللہ کے رازدان تھے، انہیں آقا نے یقیناً کوفہ کے بارے میں اور کرب و بلا کے بارے میں، اسلام کی مصیبتوں کے بارے میں جو حضور علیہ السلام کے اپنے بیٹے امام حسین پر آئیں اس کے بارے میں خبریں دی ہوں گی، تو وہ فرماتے تھے ارض البلا، مصیبت کی جگہ بھی ہے۔ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو شہر کے اندر آ کر جب علم حدیث کو دیکھا، لوگوں کے تفقہ کو دیکھا، لوگوں کے علم قرآن میں تدبر کو دیکھا، تو مولا کائنات جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب و مدینۃ العلم قرار دیا تھا، مدینۃ الحکمہ کا باب قرار دے دیا تھا، آپ کے الفاظ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا رحم اللہ ابن ام عبد، ابن ام عبد حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہی لقب تھا، کہ اللہ ان پر رحم کرے، قد ملأ هذه القرية علما، انہوں نے اس شہر کو علم کی روشنی سے مملو کر دیا، بھر دیا۔ 1500 سے زائد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ یہاں ان کی قیام گاہ تھی۔ ان 1500 میں سے 70 بدری صحابہ کوفہ منتقل ہوئے تھے۔ اصحاب الشجرہ جن کے بارے میں خدا نے کہا تھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے جنہوں نے رسول اللہ کی بیعت کی تھی، ان بیعت کرنے والوں میں سے 300 لوگ یہاں کوفہ میں آباد تھے۔ اور تاریخ یعقوبی میں ہے کہ صفین میں 70 بدری صحابہ، 700 اصحاب الشجرہ اور انصار و مہاجرین کے 400 افراد مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے لڑ رہے تھے اور آپ کی زیر کمانڈ لڑ رہے تھے، اور یہ سارے افراد کوفہ میں جمع تھے۔ اب آپ اگر کوفہ کے بارے میں، ایک بہت بڑے تابعی ہیں حضرت علقمہ بن قیس، سن 62 ہجری میں ان کا وصال ہوا، یعنی سن 62 ہجری آپ کہہ لیں کہ صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ 61 میں کربلا ہوا تو یہ 62 میں ان کا وصال ہوا۔ یہ کوفہ سے جب شام گئے تو وہاں جا کر انہوں نے ایک دعا کی کہ یا اللہ کسی صالح ہم نشین سے ملاقات کرا دے، کسی اپنے نیک بندے سے ملاقات کرا دے۔ اور یہ رسول اللہ کے اصحاب، حضور کے تابعین، یہ سارے ایسے لوگ تھے، کسی شہر میں جاتے وہاں کی نیک ہستیوں سے ملاقات کرنا، اللہ کے اولیاء صلحاء سے ملنا اپنے لیے بابرکت سمجھتے تھے۔ جو خود بہت بڑے عالم تھے حضرت علقمہ، انہوں نے جب دعا کی تو رب ذوالجلال نے ان کی ملاقات سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دی۔ حضرت ابو درداء سے جب یہ ملے تو ان کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں بہت خوش ہوں، میں نے رب ذوالجلال سے دعا کی اور اللہ نے مجھے رسول اللہ کے اصحاب میں سے آپ جیسے صحابی ابو درداء سے ملاقات کروا دی۔ تو حضرت ابو درداء نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور میں کوفہ سے آیا ہوں۔ تو فرمانے لگے الیس فیکم صاحب السر الذی لا یعلمہ غیرہ، یعنی حذیفہ کیا تمہارے اندر صاحب السر نہیں ہے کہ جو باتیں وہ جانتا ہے اس کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں، یعنی حذیفہ کیا تمہارے اندر وہ موجود نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں حضور موجود ہیں۔ پھر فرمانے لگے الیس فیکم الذی اجارہ اللہ علی لسان نبیہ یعنی من الشیطان، اور کیا تمہارے اندر وہ نہیں ہے جن کو اللہ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر اللہ نے یہ بات کہلوائی کہ وہ شیطان سے محفوظ ہیں اور شیطان ان پر کچھ نہیں کر سکتا، یعنی عمار ابن یاسر، کیا وہ موجود نہیں ہیں؟ تو کہنے لگے جی ہاں حضور قبلہ وہ بھی موجود ہیں۔ فرمایا الیس فیکم صاحب السواک او السرار، کیا تمہارے اندر رسول اللہ کی مسواک، حضور کا سرانہ اٹھانے والے ابن مسعود موجود نہیں ہیں؟
کہنے لگے جی ہاں قبلہ موجود ہیں ہمارے اندر وہ بھی. تو فرمایا اتنے نیک لوگ تمہارے اندر موجود ہیں، تم کیوں کسی کی تلاش کرتے پھرتے ہو؟ گویا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے مداحین میں سے تھے کہ وہاں اتنے بڑے لوگ جن کی خود مدینہ میں ضرورت تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجے، اور پھر بعد ازاں سیدنا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ وہاں پر منتقل ہو گئے. اسی طرح ایک خیسمہ، یہ بھی تابعین میں سے ایک بڑے عالم ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا. یہ مدینہ منورہ گئے تو وہاں دعا کی مولا کریم اپنی کسی مقبول ہستی سے ملاقات کروا دے. تو وہاں ان کی ملاقات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. یہ بھی بڑے خوش ہوئے جی کہ آپ سے ملاقات کر کے تو میری خوشی کا عالم ہی کوئی نہیں. انہوں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہنے لگے کس مقصد سے آئے ہو؟ تو کہنے لگے جئت التمس الخیر و اطلبہ، بھلائی لینے کے لیے آیا ہوں قبلہ. تو آپ نے فرمایا اگر تم بھلائی لینے کے لیے یہاں پر آئے ہو، الیس فیکم سعد بن مالک، اے سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص کے والد کا نام مالک تھا. تو کہنے لگے کیا تمہارے اندر سعد بن مالک نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہیں. انہوں نے کہا وہ تو مستجاب الدعوات ہیں، مجاب الدعوات، ان کی دعا قبول ہوتی ہے. ابن مسعود نہیں ہے؟ صاحب و طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہ، جو حضور کی آقا علیہ السلام کو وضو کرواتے، حضور کی مبارک جوتیاں اٹھاتے تھے، کیا وہ موجود نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں قبلہ وہ موجود ہیں. پھر کہنے لگے وہ حذیفۃ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حذیفہ جن کو رسول اللہ نے اپنا رازدان بنایا وہ موجود نہیں ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وہ عمار الذی اجارہ اللہ من الشیطان علی لسان نبیہ، اور عمار بن یاسر جن کو شیطان سے پناہ کا اعلان خود رسول اللہ کی زبان سے اللہ نے کروایا، کیا وہ موجود نہیں ہے؟ پھر فرمایا وہ سلمان صاحب الکتابین، اور حضرت سلمان فارسی 2 کتابوں والے یعنی انجیل اور قرآن، کیا وہ تمہارے اندر موجود نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں موجود ہیں. انہوں نے کہا پھر تمہیں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، کوفہ میں اتنی شخصیات موجود ہیں کہ تم ان سے ہر طرح کی برکت خیر حاصل کر سکتے ہو. اب اتنی برکت والا شہر، یہ میں نے آپ کو دیکھ کا ایک دانہ دکھایا کوفہ کے بارے میں. کوفہ بہت برکت والا شہر تھا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہاں سے علم حاصل کیا. امام بخاری علم حدیث کے لیے کوفہ بار بار چکر لگاتے اور کہتے کہ میں کتنی بار کوفہ گیا، میرے پاس تعداد نہیں ہے کہ میں وہاں گنتی بیان کر سکوں. کوفہ جانے کے لیے علم کا مرکز تھا، تہذیب تھی، ثقافت تھی. ان سے کیا ہوا کربلا کے موقع پر؟ ناظرین کرام یاد رکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے دھوکے سے خط نہیں لکھا تھا. یہ جو آج ہمارے نعت خان بولتے جاتے ہیں کہ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، غلط بات ہے. بلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے بڑے بڑے صحابہ، حضرت سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نامور صحابی کہ جو شام والوں کے مقابلے میں بہت اعلیٰ درجے کے صحابی تھے. اور پھر سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اصحاب اور ساتھی اور دوست تھے یہ لوگ. انہوں نے بلایا تھا ایمانداری سے. جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ابن زیاد کو وہاں مقرر کیا. ابن زیاد نے دھوکے سے سارے سرداروں کو اکٹھا کر لیا اس عمارت میں، اور وہاں پر جا کے ان کو ڈرایا دھمکایا. کاش کہ وہ سرداران وہ حیا کر جاتے، وہ دنیا دار نکلے. کوئی ڈر گئے، کوئی دنیا کے لالچ میں آ گئے. اگر اس وقت وہ اپنی جانیں قربان کر دیتے اور یزید کے دھوکے میں نہ آتے تو یقیناً آج کوفہ کا نام بہت ہی چمک رہا ہوتا سیدنا امام حسین کے وفاداروں کی جگہ. لیکن وہ لوگ دھوکے میں آ گئے. انہوں نے چھت پر چڑھ کے جا کے اپنے جتنے لوگ سیدنا مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، امام مسلم کے ساتھ، ان کو واسطے دیے، ڈرایا، لالچ دی، دھمکیاں دیں، واپس بھجوا دیا. پھر شدید کرفیو لگ گیا. کوفہ کی گلیوں بازاروں ایک ایک گھر پر کسی کو گھر سے نکلنے نہیں دیا، اور کوئی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح دریائے فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اس رسول کے بیٹے کو جس کا یہاں تک فرمان ہے کہ کسی جانور کو بھی ذبح کرنا ہو تو اسے پانی پہلے دکھا دو، اس سے پانی نہ چھینو. ان ظالموں نے اتنا ظلم کیا، کوفہ میں سے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. جب امام حسین شہید ہوئے، بعد میں پھر یہاں سے توابون کی جماعت نکلی، پھر مختار ثقفی نکلا. امام حسین علیہ السلام کا بدلہ جس طرح مدینہ میں نفرت پھیلی، جس طرح مکہ میں نفرت یزید کے خلاف پھیلی، ایسے ہی کوفہ میں اس سے زیادہ نفرت پھیلی تھی. اور ان سارے لوگوں نے اٹھ کر اپنی جانیں قربان کیں. 4000 افراد
سیدنا سلیمان بن سرد کے ساتھ ابن زیاد کے لشکر کے ساتھ 30,000 کا بڑا لشکر تھا، لڑکے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے بدلہ لیا ہے امام حسین کا، اور ایک ایک قاتل حسین کو دردناک سزائیں دیں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے ان کوفہ والوں کی ہی ہمت کی وجہ سے۔ امام حسین علیہ السلام کا شہید ہونا تو ایک امر ربی تھا کہ حضور علیہ السلام کے دین کی خاطر یہ شہادت ناگزیر ہو گئی تھی، لیکن مسلمانوں کے دکھی دلوں پر اگر کسی نے مرہم رکھا تو یہ کوفہ کے ہی لوگ تھے۔ اس لیے کوفہ کو اس طرح برا کہنا سمجھ میں نہیں آتی، لوگ اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن ایسے کسی شہر کو یا اس کے سارے لوگوں کو برا کہہ دینا یہ بہرحال ایک نا سمجھ سے باہر چیز ہے۔ البتہ جو اصل ذمہ داران ہیں ان پر انشاءاللہ میں اگلی گفتگو میں آپ کے لیے ویڈیو ایک ریکارڈ کرواؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔